فلو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض وقال ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الارض الا على الله رزقها صدق الله مولانا وزیر محترم خطیب وقت حضرت مولانا سعید صاحب، حضرت مولانا زید امجد صاحب اور حضرت قاری صاحب اور حضرت دوسرے خطیب صاحب جنہوں نے ماشاء اللہ اس ماحول کے مطابق بڑی اچھی باتیں فرمائی. اور میرے معزز قابل قدر مسلمان بھائی، ہم ایک حلال رزق کے حوالے سے ایک محفل اور مجلس میں شریک ہے. ہم نے ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے. وہ غلط فہمی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی دنیائی کاروبار شروع کر لیں تو ہم کہہ رہے ہیں یہ دنیا پرستی ہے. کوئی دکان کھول لے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ دنیا پرستی ہے. کوئی ہوٹل کھول لے کہ یہ دنیا پرستی ہے. یہ غلط فہمی ہے. مسلمان کا ہر جائز کام وہ صرف جائز کام نہیں بلکہ عبادت کے درجے میں عبادت ہوتی. حلال رزق کا طلب یہ ایک مسلمان کے لیے عبادت ہے اور چھوٹی نہیں بڑی عبادت ہے. اصل میں جو شخص معاشرے کی ضرورت کو سامنے رکھ کر معاشرے کی حاجات کو سامنے رکھ کر ایک کام بڑھاتا ہے، جہاں کئی لوگوں کو کپڑے کی ضرورت ہو تو ایک دکاندار کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، تو وہ مخلوق کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کپڑے کی دکان جب کھولتا ہے اس کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ دکان کھول لیں اس میں غلہ اجنا زندگی کی دوسری چیزیں یہ آپ فروغ کر لیں، یہ مخلوق خدا کی ضروریت اس سے پوری ہوتی ہے. ہوٹل کھول لیں یہ مخلوق کی ضرورت ہے. اصل میں یہ صفت رزاقیت کا ایک مظہر ہے. انسان رب مخلوق کو رزق دینے والے ہیں. تو کیسے رزق دیتے ہیں؟ اللہ کے کوئی اپنا کچن تو نہیں کہ وہاں رزق پکائے اور آپ کو بیچ دے. کوئی دکان تو نہیں ہے کہ وہاں سے آپ کو غلہ اور اجناس بیچ دے. کوئی دوسرا اس طرح کوئی اسے کمپنی نہیں بنائی ہے کہ آپ کو روٹی بھیجو TCS پر آپ کو بھیجے لنچ باکس کھاؤ بھائی. اللہ رزق دینے والے ہیں. اللہ نے رزق کا ایسا سسٹم بنایا ہے کہ مسلمان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، توانائیاں دی ہے. وہ مخلوق کی ضرورت کو سوچتے ہوئے، ان کے احتیاج کو سوچتے ہوئے، ان کے تقاضوں کو سوچتے ہوئے کہ کس چیز کی ضرورت ہے وہ معاشرے سے اٹھائے اور پھر ان کو یہ چیزیں وہ کھلائے، ان کو فروغ کر لیں. چنانچہ اقتصادیات کا اصول ہے کہ طلب اور رسد پر نظر رکھے کہ لوگوں کا طلب کیا ہے اور یہ چیزیں ہم کیسے پہنچائیں. جب مسلمان معاشرے کی یہ ضرورت پوری کرے تو یہ رب کائنات کی صفت رزاقیت کا مظہر ہے. اللہ کا خلیفہ ہے پھر یہ انسان. لیکن اس میں دو تین شرط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی کاروبار ایسا کاروبار کرے کہ جو حرام چیز کا نہ ہو، ناجائز چیز کا نہ ہو. کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے معاشرے میں گندگی پھیلے، جس سے معاشرے میں تعفن پھیلے. اور دوسری شرط اس کے لیے یہ کہ آپ جو کاروبار کر لیں اس میں دو چیزیں اپنائیں. ایک امانت امین ہو، کسی کا حق نہ کھائے، کسی سے زیادتی نہ کھائے. اور تیسری چیز صداقت، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. آپ جتنے کاروباری لوگ ہیں، آپ دکان میں کام کرتے ہیں، اگر آپ ان دو تین چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو مبارک ہو. آپ کا یہ کاروبار نہیں ہے، یہ دنیا پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے آپ پر ایک مہربانی ہے کہ آپ حلال رزق کر کے عبادت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں.
چنانچہ حدیث میں آیا یہ حضرت شاہ صاحب، حضرت خطیب صاحب، دوسرے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، تاجر جس میں دو خوبیاں ہو، صداقت ہو اور امانت ہو، قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے ہر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس کی کرسی کہاں پڑی ہوگی؟ پیغمبر نے فرمایا اس کی کرسی انبیاء کے سب پیدائشی ہوگی۔ یہ حدیث جو میرے سامنے میں نے پڑھی، خدا گواہ ہے میں بالکل حیران رہ گیا، تاجر کا انبیاء کے ساتھ کیا تعلق؟ نقطہ سامنے آیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جتنے ہیں اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری کائنات کے محسن ہیں اور پوری کائنات کے ہمدرد ہیں، تو انبیاء کے دل میں خلق خدا کی ہمدردی ہوتی ہے۔ اگر تاجر دل میں مخلوق خدا کی ہمدردی رکھے اور مسلمان ہو تو دونوں اس خوبی میں، ہمدردی کی خوبی میں دونوں شریک ہے۔ اس کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے دائیں جانب انبیاء کے ساتھ نیک اور دیندار اور حلال خور تجار کی کرسی ڈالے گی۔ میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے، یہ ماشاءاللہ حضرت ہمارے قاری صاحب ہمارے دوستی کا تعلق ہے، تقریباً 25 سال ہو گئے، اور ہمارا تعلق حرمین سے ہے، یہاں سے نہیں وہیں سے شروع ہوا ہے، کسی کا تعلق تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ہمارے دونوں کا تعلق مکہ سے شروع ہوا ہے۔ تو الحمدللہ باکردار اور بااعتماد آدمی ہے، تو انشاءاللہ آپ جو لوگ بھی ہیں حلال رزق کر لیں، پاؤں پر پاؤں پہ لا کر نہ بیٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاؤں پر پھیلائیں اور بازار نہ جائے اور گھر میں رہیں بھئی اللہ مجھے رزق دے گا۔ اللہ کسی پر سونے کی بارش نہیں کرتا ہے، اس لیے کاروبار کر لو، چیز کو ہاتھ ڈالو، نیکی کا ارادہ کر لو، پھر اس کا انجام اللہ کے ذمہ ڈالو، اس کو توکل بولتے ہیں۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کرنا، تو پھر الگ مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ لوگ نوجوان جتنے ہیں بیکار نہ بیٹھے، بے روزگار نہ بیٹھے، کچھ نہ کچھ کام شروع کر دیں، اور اس میں یہ درد رکھے دل میں یار مخلوق کی خدمت ہو، رزق آپ کو اللہ ویسے دے گا، وہ دے کے اگر آپ، میرے خیال سے آپ لوگ سب اس پر متفق ہوں گے کہ ابھی تک آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی بھوک کی وجہ سے نہیں مرا ہوا ہوگا، کوئی نہیں مرتا ہے، اللہ رزق پہنچاتا ہے، لیکن رزق حلال رزق کھاؤ، حلال رزق آپ کے پیٹ میں چلا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 40 دن حلال کا رزق پیٹ میں جائے اللہ دل میں نور پیدا کر دیتا ہے، اور خدا نہ خواستہ حرام کا ایک نوالا وہ کہیں پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک نمازوں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حلال کی آمدنی، حلال کا کاروبار نصیب فرمائے، اور ہمارے قاری صاحب کا یہ قدم اور اس کے رفقائے کار کا یہ قدم اللہ مبارک فرما دے۔ وآخر دعوانا